بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ویڈیو UT پشاور ایڈمیشن کے سلسلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ طالبات جو دوسرے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ان کے لیے اگلے 1-2 دنوں میں آن لائن ایڈمیشن فارم اوپن کر دیا جائے گا، جس میں ہر کینڈیڈیٹ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں فارم جمع کر سکے گا۔ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں؟ اوپن میرٹ ہے، جس کو سبسڈائزڈ ایڈمیشن بولتے ہیں۔ سیلف پہ جو ایڈمیشن آپ لوگ کرتے ہیں، نان سبسڈائزڈ۔ اس طرح ریسیپروکل سیٹس، ایکس فاٹا سیٹس، سپورٹ سیٹ، ڈس ایبلڈ پرسن سیٹ، ڈسٹرکٹ شانگلہ سیٹس، ڈسٹرکٹ کوہستان سیٹس، گدون ایریا آف امازئی سیٹ، مرجڈ ایریا آف ہزارہ سیٹ، اور بی ٹیک جو 2% کوٹا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ فارمز ہیں 11 قسم کے۔ اس میں آپ نے اپنی مرضی کا کوئی ایک فارم یا ایک سے زیادہ فارم آپ فل کرو گے، اور جو مختلف قسم کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کی لسٹ اپنے مرضی کے مطابق آپ چناؤ کریں گے، لہٰذا ابھی سے مشورہ کر کے اپنی لسٹ ایک رف کاغذ پر بنا لیں، کیونکہ یہ لسٹ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایڈمیشن میں یہ لسٹ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑی بہت غلطی کر لیتے ہو تو اس کا خمیازہ آپ کافی سالوں تک بھگتتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میرٹ لسٹ کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ جب یہ فارم فل کرتے ہو تو اس سے پہلے کسی ایکسپیرینسڈ بندے سے، پڑھے لکھے بندے سے جو اس پروسیس کو سمجھتا ہو، اس سے آپ رابطہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ فارم لیا اور اس کو فل کیا، ٹھیک ہے، اس کو جمع کیا، اور میرٹ لسٹ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اوہو آپ نے تو بہت سیریس مسٹیک، بلکہ آپ نے بلنڈر کیا ہے، تو پھر یہ ریورسیبل باتیں نہیں ہوتی، آپ اس کو پھر ریورس نہیں کر سکتے، تو کافی سیریس مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پھر جو اسٹوڈنٹ ہے یا پیرنٹس ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم بچے کا اس سال داخلہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے جس میں ہم اس کا ایڈمیشن کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے مارک زیادہ ہیں، اس کو ایڈمیشن مل سکتا تھا، لیکن اس مسٹیک کی وجہ سے وہ ایڈمیشن سے رہ گیا۔ تو اس لیے اس فارم کو فل کرتے وقت آپ لوگ بہت احتیاط سے کام لیں۔ اس لسٹ کے حوالے سے ایک اہم بات یہ کہ آن لائن فارم میں آپ نے تمام ڈپارٹمنٹس کو منتخب نہیں کرنا، یعنی اگر UT میں ٹوٹل 22 ڈپارٹمنٹس ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 22 کے 22 لسٹ میں لکھنے ہیں، سلیکٹ کرنے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی پریفرنس کو دیکھو، آپ اپنی انٹرسٹ کو دیکھو، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ وہ شروع میں لکھ لو، جو آپ کو لیس انٹرسٹ والے جو ہیں وہ آپ بعد میں لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیمپس کو بھی دیکھو، اگر آپ کا فیورٹ کیمپس مین کیمپس ہے تو آپ اس کو پہلے لکھ لو۔ سیکنڈ پرائیورٹی میں لیٹ سپوز جلوزائی ہے آپ کا، تو آپ اس کو بعد میں لکھ لو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کیمپس لکھتے ہیں، آپ نے سارے ٹیکنالوجیز یا ڈپارٹمنٹس لکھتے ہیں، آپ صرف وہی لکھ لو جو آپ کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ صرف وہی لکھ لیں۔ اس کے علاوہ UT نے اپنے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن فارم کی فیس کو بھی کم کر دیا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پہلے فارم کی فیس 2500 روپے تھی، اب یہ 1250 روپے کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہوا
کہ اب ایک اسٹوڈنٹ 1250 روپے میں تمام کیٹیگریز کے لیے فارم جمع کر سکے گا۔ میں نے آپ کو 11 کیٹیگریز کا میں نے بتا دیا: میرٹ، سیلف، ریسیپروکل سیٹس، ایکس فاٹر سیٹس، سپورٹ سیٹ، ڈسیبلڈ پرسن سیٹ، ڈسٹرکٹ شانگلہ سیٹ، ڈسٹرکٹ کوہستان سیٹ، گدن ایریا فامزئی سیٹ، مرج ایریا ہزارہ سیٹ اور بی ٹیک 2% سیٹ۔ تو ان 11 کیٹیگریز میں جس میں آپ ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ فارم فل کر سکتے ہو۔ ایک سے زیادہ کے لیے بھی آپ فل کر سکتے ہو، مطلب آپ میرٹ کے لیے اور سیلف دونوں کے لیے فارم اگر فل کرنا چاہو تو آپ فل کر سکتے ہو۔ اگر آپ ایکس فاٹر اسٹوڈنٹ ہیں تو اس بیس میں بھی آپ فارم فل کر سکتے ہو۔ سپورٹس کے جو سیٹس ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمام جتنے بھی فارم آپ فل کرنا چاہو وہ آپ انہی 1250 روپے میں کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ایگریگیٹ سکور جس پہ میں نے کل ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایگریگیٹ سکور کو آپ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہو، تو 10% میٹرک کے مارکس کی امپورٹنس ہے، 40% فرسٹ ایئر مارکس کی اہمیت ہے، اور 50% آپ کے جو ایٹا ٹیسٹ 1 کے مارکس ہیں ان کی اہمیت ہے۔ اگر آپ ابھی فارم فل کرتے ہو تو صاف ظاہر آپ ایٹا ٹیسٹ 1 کے نمبر لکھو گے، لیکن اگر آپ ایٹا ٹیسٹ 2 دے دیتے ہو اور اس میں آپ زیادہ نمبر لے لیتے ہو تو آپ نے یونیورسٹی کو کال کرنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ میرے جو نمبر ہیں وہ ٹیسٹ 2 میں زیادہ آ گئے ہیں، تو آپ لوگ میرے ٹیسٹ 1 والے نمبر ختم کر دیں، اس کی جگہ پہ ٹیسٹ 2 والے نمبر پٹ کر لیں، تو پھر وہ آپ کے جو میگزیمم مارکس ہیں ٹیسٹ 2 والے ان کو فارم میں لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایڈمیشن کے بارے میں کچھ اہم اپڈیٹس تھی۔ 1-2 دن میں یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، تو بس اس میں اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ فارم فل کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں، ٹھیک ہے۔ کسی پڑھے لکھے بندے سے جو UET سے فارغ ہو چکا ہو، اس پروسیس کو سمجھتا ہو، اس سے آپ لوگ ضرور مشورہ کر لیں، کوشش کر لیں کہ اس کے تھرو آپ لوگ یہ فارم جو ہے یہ فل کر لیں۔ جو اسٹوڈنٹس ایٹا ٹیسٹ 2 دینا چاہتے ہیں تو 22 جولائی 2024 تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اپلائی کا لنک ہے www.enggentrancetest.pk، ٹھیک ہے۔ 28 جولائی کو ٹیسٹ ہوگا، اور باقی اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں، کیونکہ اس چینل پہ آنے والے دنوں میں بھی میں UET پشاور ایڈمیشن کے حوالے سے اہم معلومات آپ لوگوں کے نظر کروں گا، ٹھیک ہے۔